آپ کا تو عیسائیوں کا ایک وفد آیا نجران کے علاقے سے. وہ آئے کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کا یہ دعویٰ ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, آپ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا بھی وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ اللہ کے بولے تو صحیح, وہ اللہ کے نبی ہیں. سرکار نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کریم نے ان کو کلمہ یعنی اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم کو کن ہو جا, ان کے پیٹ میں سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے کماری حضرت مریم کے پیٹ سے ان کو پیدا فرمایا ہے. فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں. جب ان عیسائیوں نے یہ بات سنی تو کہا کہ واہ واہ یہ کیسے بات کر دی آپ نے, کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ تو کبھی نہیں دیکھا, پر تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. فرمایا اگر تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو تو بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو, ان کی تو ماں بھی نہیں ہے, ان کا تو باپ بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی تو ماں ہے لیکن حضرت آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. اب وہ بحث سے نپٹ گئے, کہا نانا ہم نہیں مانتے معاذ اللہ, ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے, چلو پھر آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو, میرے ساتھ مباہلہ کرو. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو گروہ آئے, ایک اس طرف اور ایک دوسری طرف ہو, اور دونوں آئے اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ مولا کریم جو ہم میں سے سچا ہے اس کو بچا لے اور جو جھوٹا ہے اس کو غرق کر دے, اس کو زمین کے اندر دھنسا دے, یا اوپر سے آگ اس کو اٹھا لے, یا اس کے اوپر پہاڑ گر جائے. یہ مباہلہ ہوتا ہے. جب عیسائیوں نے یہ اصرار کیا کہ ہم معاذ اللہ نہیں مانتے تو سرکار نے فرمایا آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو. اب عیسائیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے, ہم نجران واپس جاتے ہیں, وہاں ہم ایک بڑا گروہ بڑی جماعت عیسائیوں کی لوگ لے کے آتے ہیں, پھر ہم آپ کے ساتھ آ کر یہاں پر مباہلہ کریں گے. تو اللہ کریم نے اس واقعے کو سورہ آل عمران کا حصہ بنا دیا. قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اب پیارے محبوب آپ ان عیسائیوں سے فرما دیں کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ مباہلہ کرو. مباہلہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم بلاؤ اپنوں بیٹوں کو, میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں. فرمایا تم لے کے آؤ اپنی عورتوں کو, میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں. تم لے کے آؤ اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو لے کے آؤ, میں اپنے آپ کو اپنی جان کو لے کے آتا ہوں. پھر ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا تم اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے آپ کو لے کر آؤ, آ کر پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تو اپنا عذاب نازل فرما. اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی. اب 3 دن کا وقت لے کر وہ چلے گئے عیسائیوں کا وفد. اب 3 دن کے بعد وہ پوری بڑی جماعت کے ساتھ بڑے لوگ, بڑے بڑے پادری, ان کے عالم, وقت کے عالم کو اپنے لے کر 3 دن کے بعد آ گئے. ان کے پاس بڑی جماعت. اب کریم علیہ السلام آپ نے حضرت امام حسن و حسین کو لیا کیونکہ یہ سرکار نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لیا. سرکار کی 4 صاحبزادیاں تھیں, 3 کا اس وقت وصال ہو چکا تھا, باقی حضرت فاطمہ ایک رہ گئی تھی. سرکار نے ان کو ساتھ لیا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ساتھ لیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انداز کیسا تھا آنے کا؟ امام علیہ السلام آپ نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ایک انگلی حضرت امام حسن کو پکڑائی ہوئی تھی. سرکار آ رہے ہیں, حضور کے پیچھے حضرت فاطمہ ہے, فاطمہ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے.
اب یہ ایسا انداز ہے آنے کا، سرکار نے امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، پیچھے فاطمہ ہے، ان کے پیچھے حضرت علی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مباہلے کی جگہ پر وہاں پر آ رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب آ رہے ہیں، ان عیسائیوں کا وفد وہ سامنے پہاڑ پر کھڑا دیکھ رہا تھا، اب وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صرف 4-5 لوگ آ رہے ہیں، یہ تو صرف 4 یا 5 لوگ آ رہے ہیں، ہم تو بڑی تعداد میں ہیں۔ اب ان کا ایک پادری تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا عبد المسیح، ان پادریوں کا بھی عالم تھا، باپائے کا عالم۔ اب جب اس نے یہ نظارہ دیکھا نا کہ یار ان کی شکلیں تو بڑی پیاری ہیں، ان کے چہروں سے تو نور نظر آ رہا ہے، ان کا چلنا یہ بتا رہا ہے، ان کے آنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں۔ جب اس عیسائیوں کے بڑے پادری نے یہ دیکھا تو اس نے فوراً اپنے عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا او عیسائیوں کے گروہ سن لو، یہ لوگ جو آ رہے ہیں اتنے خوبصورت چہروں والے، فرمایا میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ دے کہ مولا کریم ان سارے عیسائیوں کو اس دنیا سے ہلاک فرما دے، تو کہا اللہ کریم ان کی دعا کو قبول فرما لے گا اور عیسائیوں کو دور فرما دے گا اس دنیا سے۔ کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا بلکہ ان سے جا کر صلح کر لو اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو۔ کہا رہتی دنیا تک عیسائیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو وہ سارے گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ ہمارے بڑے عالم نے یہ بات کر دی ہے۔ جب حضور قریب آئے تو حضور کے پاس آگے عرض کرنے لگے کہ آپ سچے نبی ہیں، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے بلکہ ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم اس مباہلے کے طور پر جزیہ دیتے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا نہ کریں ورنہ ہم سارے عیسائی ہلاک ہو جائیں گے۔ جب کریم آقا علیہ السلام آپ نے یہ بات سنی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ عیسائیوں کے گروہ اگر تم کچھ دیر اور دیر کر دیتے، چند لمحے بھی آنے میں دیر کر دیتے تو فرمایا یہ عذاب، یہ پہاڑ کے پیچھے اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ فرمایا اگر تم معافی نہ مانگتے تو فرمایا پوری دنیا میں جتنے بھی عیسائی تھے اللہ کریم نے سب کو مبارکباد کر دیا۔